السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمداللہ تعالی پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اہم آداب، جن آداب کا ہر مسلمان کو خیال کرنا چاہیے، وہ آداب آپ کے سامنے آئے اور کئی آداب کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جاننے کی کوشش کی کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہو تو کن آداب کا وہ خیال کرے، کیا چیز ہیں جس کا اسے خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کی تفصیل، شکر کی تفصیل، یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئی۔ ناظرین کرام، اب ہم آغاز کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں سے۔ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہیں، یہ حجت ہیں، دلیل ہیں، ہدایت ہیں۔ جیسے قرآن دلیل ہے، اسی طرح حدیثیں بھی دلیل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں دی تھیں، ان خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اللہ کے نبی بڑے فصیح اور بلیغ تھے، یعنی آپ کے جملے اور آپ کی باتیں انتہائی جامع، یعنی جملے مختصر لیکن معنی اس کا بہت شاندار، بہت عظیم ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، آپ نے امت کو جو وصیتیں کی، جو تعلیمات دی، جن باتوں پر توجہ کرنے کا آپ نے حکم دیا، وہ چند وصیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے بڑے حریص تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے بڑے حریص تھے، بلکہ قرآن مجید نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس حرص کو، کہ آپ کی صفات میں سے صفت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے۔ کیوں؟ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہدایت کے اتنے خواہش مند تھے کہ کہیں آپ اس ہدایت کے خواہش میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کا ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت چاہتے تھے، تو آپ نے وہی تعلیمات ہمیں دی ہیں ناظرین اکرام، جن تعلیمات میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی لیے امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، سورہ کہف آیت نمبر 6، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے بڑے خواہش مند تھے اور بہت زیادہ آپ کوشش کرتے تھے، اور آپ خوش ہو جاتے جب کوئی آدمی ہدایت پر آ جاتا، اور آپ کو بہت افسوس ہوتا جن لوگوں پر جو جھٹلا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، ان پر شفقت کرتے ہوئے، ان پر رحم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ان پر افسوس کرتے ہوئے ہلاک مت کر لیجئے، یعنی ان کی ہدایت پر نہ آنے کا غم اور افسوس، اور اس کے پیچھے اگر آپ لگ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کے نقصان کا سبب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کی تصدیق نہ کرنے پر اتنے زیادہ غمگین نہ ہو جائیں کہ آپ کے نقصان کا سبب بن جائے۔ تو اللہ کے نبی اتنی ہدایت کے حریص تھے، تو آپ کی نصیحتیں کتنی شاندار، کتنی عظیم، کتنے جامع ہوں گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاتے ہوئے کہا، سورہ توبہ آیت نمبر 128، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے درمیان رسول آئے ہیں تم میں سے۔ کیا ہے رسول؟ وہ عزیز علیہ ما عنتم، یعنی جس میں تمہارے لیے تکلیف ہے اس میں ان کو بڑی مشقت ہوتی ہے۔ حریص علیکم، اور تمہارے ایمان کے بڑے خواہش مند ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ انتہائی نرم دل اور رحم کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو خود قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ رسول تمہارے درمیان آئے، سب سے عمدہ نسب ہے آپ کا، سب سے شریف خاندان ہے آپ کا، جس میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہیں جو چیز نقصان کرے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور وہ تمہارے ایمان کے بڑے خواہش مند ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان پر رہو، ہدایت پر رہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ہدایت چاہتے ہیں ناظرین اکرام، اور اسی لیے آپ نے امت کی رہنمائی کی۔
اور آپ نے امت کی توجیہ کی، آپ نے امت کو صحیح راستہ بتایا، لہٰذا رسول سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کس کی وصیت ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو وصیتیں کی، جو خالق ہے ہمارا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے نجات کا سامان ہے، لہٰذا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف آنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کے سامنے چند وصیتیں رکھتا ہوں جن وصیتوں میں ہمارے لیے بڑا خیر ہے اور بہت بھلائی ہے۔ ان میں حدیث ناظرین اکرام، سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام باذن اللہ تعالی، وہ حدیث ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے المستدرک میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 7846، اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان 10248 میں ذکر کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں ذکر کیا ہے 3355۔ کیا حدیث ہے؟ رسول اکرم عبداللہ ابن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی رسول کی سنت تھی ناظرین کرام کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ تھا، یہ آپ کا رحم تھا جو امت کے لیے آپ کے دل میں تھا۔ آپ نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ان شخص سے کہا، اور یہ پوری امت کے لیے ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، آپ نے کہا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ 5 چیزیں ایسے ہیں جو غنیمت کے ہیں، یعنی جس سے انسان کو خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اسی لیے غنیمت کا مال کہتے ہیں، جو جنگ و جدال کے بعد مال حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 حالتیں انسان کی زندگی میں ایسی آتی ہیں جس سے انسان کو خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ تو گویا کہ اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تنبیہ کر دی کہ ہماری جو زندگی ہے ناظرین کرام، اس میں 5 مواقع ایسے ہیں جو فائدہ اٹھانے کے ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کیوں؟ قبل خمس، ان 5 فائدوں کے ساتھ 5 نقصان بھی ہیں۔ اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ نقصان ہمیں حاصل ہو جائیں گے، وہ نقصان ہم کو مل جائیں گے، اس نقصان میں ہم پڑ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ دیکھیے کوئی تاجر ہے اور کسی پھل کو بیچتا ہے، اور اس کا سیزن آ گیا، اس کا موسم آ گیا، اور لوگوں کو بڑی خواہش ہے کھانے کی، خریدنے کی۔ اگر وہ اس غنیمت کے وقت کو ضائع کر دے تو آپ کہیں گے کہ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس سب سے اچھا موقع تھا سال بھر میں پیسہ کمانے کا، اور آپ نے اس موقع کو چھوڑ دیا۔ یا کوئی ایسا ہے جس کو پڑھنے کے لیے کہیں سے آفر آئی، قیمت نہیں لگے گی، پڑھائی اتنی عظیم ہے، شاندار ہے کہ اس کے لیے بہت قیمت لگتی ہے، اس آدمی نے کہا نہیں میں نہیں جانا چاہوں گا، اسے ٹھکرا دیا۔ غنیمت کا موقع تھا اس کے لیے، محنت بھی نہیں اور اتنا سارا فائدہ اس کو مل جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے ہماری زندگی موت تک 5 حالتیں ایسی ہیں جو فائدہ اٹھانے کے ناظرین اکرام ہر ایک کو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پہلے آپ نے کہا شبابک قبل حرمک، آپ نے کہا اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی کا مرحلہ ناظرین اکرام اللہ کے نبی نے کہا اسے غنیمت جاننا چاہیے، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے، انسان اپنی زندگی کے مراحل میں سب سے طاقتور مرحلے میں ہوتا ہے۔ پانی کی قطرے سے بچہ، بچے سے جوان، جوان سے بوڑھا، اور پھر وہ میت ہے۔ اس پورے مرحلے میں زندگی کے سب سے زیادہ انسان طاقتور ہوتا ہے جوانی کے مرحلے میں۔ اس کا جسم اور جسم کے اندر اس کا خون، اس کی صحت، اس کی عقل کی پختگی، اس کی محنت اور جستجو، اس کی لگن، اس کی خواہش، یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جو کر گزرنے کا مرحلہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جو سیکھنے کا مرحلہ ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جو نفع پہنچانے کا مرحلہ ہے، نفع حاصل کرنے کا مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی کا کہ شبابک، جوانی کا مرحلہ ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی یہ جو موقع ہے جوانی کا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں جوانی کو یاد کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میرے آستین میں کوئی چیز تھی اور گر گئی، یعنی بڑی تیزی سے جوانی گزر جاتی ہے۔ انسان آئینے میں دیکھتا ہے تو سفید بال دیکھ کر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ واپس ڈھلان کی طرف جا رہا ہے، جسم کے اعضاء میں اسے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اب انسان کی طاقت کمزوری میں بدل رہی ہے۔ اب دیکھیے جوانی ختم ہو رہی ہے، انسان کو گھٹنوں میں درد ہے یا دیگر پریشانیاں اس کو دھیرے دھیرے امراض گھیرنے لگتے ہیں۔ بڑھاپا
عام طور پر وہ بیماریاں لے کر کے آتا ہے، کمزوری لے کر کے آتا ہے. اس وجہ سے بوڑھا انسان بیمار ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص اس کا تعاون کرے. بسا اوقات ایسا وہ ہوتا ہے کہ وہ نہ خود نفع اپنے لیے نفع کچھ کر سکتا ہے، نہ دوسرے کو نفع دے سکتا ہے. آپ دیکھیے کوئی بوڑھا شخص ہے، نہ وہ خود عبادت کر پا رہا ہے، نہ کسی کو دعوت دے پا رہا ہے، نہ خود کما پا رہا ہے، نہ کسی کو کھلا پا رہا ہے. تو یہ جو مرحلہ ہے جوانی کا، ناظرین اکرام، اسے غنیمت جان لو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. لہٰذا ناظرین اکرام، جوانی کے اس مرحلے کو غنیمت جان لینا چاہیے. کیسے غنیمت جاننا چاہیے؟ آپ کی جو طاقت ہے، آپ کی جو عقل ہے، آپ کے جسم کی جو صحت ہے، آپ کے پاس جو سمجھداری ہے، آپ کی جو محنت ہے، اسے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، توحید کے لیے لگائیے. کیونکہ یہ مرحلہ چلا کے ناظرین اکرام پھر ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بالخصوص آپ نے یہ نصیحت اور وصیت کی ہے کہ جو نوجوان، خوشخبری سنائی ہے کہ جو نوجوان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت میں اس کی جوانی صرف ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی، صحیح بخاری حدیث نمبر 629، صحیح مسلم 1031، 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ کے نبی نے کہا: امام عادل، سب سے پہلے انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالی، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا. ایسا نوجوان کیوں کہا گیا ناظرین اکرام؟ کیونکہ جوانی کے مرحلے میں جہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں پر انسان کی عقل ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، وہیں پر فتنوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شہوت زیادہ ہوتی ہے. بچپن میں انسان کے پاس شہوت کم ہے یا نہیں ہے، پھر بڑھاپے میں شہوت کمزور ہو جاتی ہے، خواہشات کمزور ہو جاتی ہیں. لیکن جوانی کے مرحلے میں انسان کے پاس بہت خواہشات ہوتی ہیں، نفس کا میلان ہوتا ہے، شیطان ورغلاتا زیادہ ہے، اور شیطان کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، فتنے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اسی مرحلے میں وہ کام کرتا ہے، سفر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، فتنے بہت زیادہ ہیں. اگر اس مرحلے میں کوئی اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نبی نے کہا انصاف کرنے والا بادشاہ چاہے تو ناانصافی بھی کر سکتا ہے. اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، اتنا مال ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں، وہ چاہے تو ناانصافی بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی بادشاہ اپنی ان نعمتوں کا غلط فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے انصاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ دے گا. اسی طرح آپ نے دوسرے نمبر پر کہا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. جوانی کا مرحلہ کب سے کب ہوتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جوانی کا مرحلہ ما بین ال15 سنہ الی 30، 15 سال سے لے کر کے 30 سال تک کا یہ جو مرحلہ ہوتا ہے، عین جوانی کا یہ مرحلہ ہوتا ہے، عین جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. اور بعض اہل علم نے دوسری چیزیں بھی بیان کی ہیں، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 15 سال سے لے کر کے 30 سال تک کے مرحلے کو ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد انسان کہولہ جسے کہا جاتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے. ایک تو ہے طفولہ یعنی بچپن، پھر شباب جوانی، پھر کہولہ ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا شیخوخہ جسے کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بیان کی. لہٰذا ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت نوجوانی کے مرحلے کو غنیمت جانیں. اور اہل علم نے کہا کہ قوموں کی کامیابی جوانوں کی جستجو، ان کی محنت، ان کی لگن، ان کی اخلاص، ان کی عبادتوں پر منحصر ہوتی ہے. اگر قوم کے نوجوان ضائع ہو جائیں، قوم کے نوجوان ہی بے حس ہوں، غافل ہوں اور جاہل ہوں اور اسی طرح سے دین سے دور ہوں، تو پھر قوم کا کیا ہوگا، آپ سوچئے. تو لہٰذا ناظرین اکرام، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، سبحان اللہ، کہاں پر جوانی گزر رہی ہے. فلموں میں جوانی گزر رہی ہے، گانوں میں جوانی گزر رہی ہے، کرکٹ میں جوانی گزر رہی ہے، فٹ بال میچ میں جوانی گزر رہی ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں جوانی گزر رہی ہے، عشق اور عاشقی لڑانے میں جوانی گزر رہی ہے، اور بیجا فضول کاموں میں جوانی گزر رہی ہے، بے حیائی میں جوانی گزر رہی ہے. جوانی کا اتنا قیمتی مرحلہ جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، زندگی کا سب سے قیمتی مرحلہ،
اس قیمتی مرحلے کو ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ ناظرین کرام سوچئے، اللہ کے نبی نے کہا غنیمت جان لو، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، عبادت کا اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ آپ حج پہ بھی جائیں گے، اچھے ڈھنگ سے آپ حج کر سکیں گے، عمرے پر جائیں گے، اچھے ڈھنگ سے عمرہ آپ کر سکیں گے، دعوت اللہ کے راستے میں نکلے اچھی طرح آپ سفر کر سکیں گے۔ اتنا اچھا مرحلہ اگر ہم چھوڑ کر کے اس میں لگ جائیں، افسوس کی بات ہے ناظرین اکرام، آج آپ دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کہ اپنی جوانی کو ایسی چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، حتیٰ کہ دنیا کے فائدے سے بھی وہ غافل ہیں، نہ تعلیم مکمل کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہے، ہنر ہے جس سے وہ دنیاوی چیزوں میں کم از کم آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ جو جوانی کا مرحلہ ناظرین کرام ہے، اہل علم کہتے ہیں اگر جوانی ضائع ہو جائے تو آنے والی عمر بھی ضائع ہو جاتی۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں راحت کی سانس لے، اسے چاہیے کہ جوانی میں محنت کرے، جوانی کے مرحلے میں محنت کیجیے۔ یہ جو مرحلہ آپ کے پاس ہے طاقت کا ہے، الحمدللہ عام طور پر آدمی صحت مند ہوتا ہے، بیماریوں کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اس سے استفادہ کر لے تو پھر باذن اللہ تعالی بڑھاپے میں راحت اور سکون اس کو ملے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہ کہ اگر وہ اللہ کی طرف رخصت ہو گیا تو اس کا سفر خیر پر ہوگا اور آنے والی زندگی میں وہ کامیاب ہو پائے گا۔ تو ناظرین اکرام یہ اہم بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مومن کو چاہیے کہ وہ جوانی کے مرحلے کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے۔ اور دوسری وصیت رسول نے کی ناظرین اکرام، وہ صحت کا قبل سقمک، آپ نے کہا صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ آپ جانتے ہیں ناظرین اکرام صحت کسے کہتے ہیں؟ صحت کہتے ہیں کہ انسان کا جسم اپنی طبیعی حالت میں رہے، جس کے اندر انسان کا جسم انسان کے احوال اسی حالت میں رہے جو فطری اور طبیعی حالت ہے۔ انسان کے جسم کا اعتدال سے خارج ہو جانا یہ بیماری ہے، اور صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صحت کی نعمت کو جاننا چاہتے ہیں تو بیماروں کو دیکھیے، کبھی اسپتال کو جائیے، بیماروں کو دیکھیے کیسی کیسی بیماریاں ہیں، لوگ اس کی علاج کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا گھر بیچ دیا، زمین بیچ دی، سواری بیچ دی، سونے چاندی کے زیورات بیچ دیے، سب کچھ بیچ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بیمار ہیں اور علاج نہیں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی نعمت ہے صحت کہ انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ کتنی فیملیاں ایسی ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں، جتنا کمایا تھا انسان نے اتنا سب کچھ چلا گیا، الٹا قرض بھی ہو گیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے فرمائے اور ہم سب کو اللہ صحت عافیت کے ساتھ رکھے، اور جو بیمار ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کو شفا دے۔ اللہ کے نبی کی نصیحت کتنی قیمتی ناظرین اکرام کہ بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو۔ اب صحت ہے الحمدللہ، آپ اللہ کے توحید سیکھ سکتے ہیں، پڑھنے کا وقت آپ کے پاس ہے، آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، علماء کے دروس سن سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد کو جا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت دیر دیر تک کر سکتے ہیں، لمبا قیام کر سکتے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلا سکتے ہیں، وقت نکال سکتے ہیں، دینی مجلسوں میں جا سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر انسان بیمار ہو جائے، بستر پر قید ہو جائے، بستر سے اتر نہیں سکتا، بستر سے جا نہیں سکتا، جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اب سوچیں ناظرین اکرام وہ کیسے فائدہ اٹھائے گا اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی قبل سقم بھی بیمار ہونے سے پہلے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوا اور میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے صحت کے دن بھی طے کر دیے ہیں، بیماری کے دن بھی طے کر دیے ہیں۔ اتنے دن انسان صحت مند رہے گا، اتنے دن بیمار رہے گا، کیا بیماری انسان کو آ کر پکڑ لے گی کوئی اندازہ نہیں۔ بسا اوقات انسان صحت مند دکھتا ہے، پھر اچانک جب چیک اپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں سخت بیمار ہے یا خطرناک مرض میں مبتلا ہے، نسأل اللہ سلامت العافیہ، ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا جب تک یہ مرحلہ ہے انسان کے پاس، اس مرحلے سے خوب فائدہ اٹھا لے۔ اس کے بعد یہ مرحلہ چلا جائے گا تو پھر انسان کفی افسوس ملتا رہ جائے گا۔ کوئی انسان ایسا ہے جو عمرہ کرنا چاہتا ہے، صحت ہے، ابھی فائدہ اٹھا لیجئے۔ کوئی ہے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، فائدہ اٹھا لیجئے۔ کوئی ہے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہتا ہے، قرآن کی خوب تلاوت کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد انسان بیمار ہے، قرآن کی 2 لائن نہیں پڑھ سکتا، سر اس کا بھاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، اس کے قدموں کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے زندگی، کیسے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے یہ بات کر پائے گا جیسے ہونی چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔
یہ دوسری وصیت ناظرین اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی ہے۔ اور تیسری وصیت ناظرین اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ نے کہا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، آپ نے کہا ابھی تمہارے پاس کشادگی ہے، تونگری ہے، مال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے، لہٰذا اپنے مال کو، اپنی تونگری کو غنیمت جان لو، اس سے قبل کہ انسان فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غنیمت جاننے کا حکم دیا، اس لیے کہ ناظرین اکرام جس طرح سے تونگری آتی ہے، بسا اوقات تونگری ختم ہو جاتی ہے، مالدار انسان ہے، مال کبھی ختم ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، سب کچھ جو اس نے کمایا سب چلا گیا، لہٰذا وہ فقیری اور پریشانی کے دن آنے سے پہلے پہلے اسے اپنے مال سے فائدہ اٹھا لینا ہے، نیکی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، نفع بخش چیزوں میں خرچ کرنا ہے۔ خرچ کر لے توشہ آخرت تیار کر لے، اس کے بعد مال چلا جائے گا، پھر انسان کی خواہش ہوگی تو مال آئے گا تو میں مسجد کے لیے خرچ کروں گا، مدرسے کے لیے کروں گا، علماء کے لیے کروں گا، کتابوں کے لیے کروں گا، یتیموں کے لیے کروں گا، بیواؤں کے لیے کروں گا، اس کے بعد کہاں آئے گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کبھی بہت مالدار ہوا کرتے تھے، آج وہ اب کھانے کے لیے پریشان ہیں، لباس کے لیے بھی پریشان ہیں، حالات کیسے ہوں گے ہم نہیں جانتے، لہٰذا اب موقع ہے، صدقے سے پیچھے مت ہٹیے، اللہ کے راستے میں دیتے رہیے، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے رہیے، کیونکہ صدقہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ قرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے واپس کرتا ہے۔ کوئی صاحب خیر جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ پہلے دیتا تھا آج وہ محتاج ہو گیا لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں خوب خوب برکت دیتا ہے، لہٰذا اپنی اس کشادگی کے ایام کو ناظرین اکرام غنیمت جاننا چاہیے، اس سے پہلے کہ انسان فقیری میں مبتلا ہو۔ اس کے بعد ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی وصیت کی، آپ نے کہا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغ قبل شغلک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس جو خالی وقت ہوتا ہے اس کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے۔ ہم میں سے ہر شخص کے پاس ایک خالی وقت ہے، لیکن یہ خالی وقت کب تک رہے گا ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کہیں پر ڈیوٹی کرنی ہو، نوکری کرنی ہو، یا پھر آپ ہو سکتا ہے کسی اور دنیاوی کام میں مصروف ہو جائیں، یا اللہ نہ کرے کوئی آدمی بیمار ہے جو خالی وقت ہوتا تھا لیکن اب اس کے پاس بیماری کی وجہ سے ایسا کوئی راحت کا وقت نہیں ہے جس میں صحت مند بھی ہو اور وہ آرام سے وقت بھی اس کے پاس میسر ہو۔ جو خالی وقت ہوتا ہے ناظرین اکرام اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خیر میں اسے لگانا چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، آفس سے گھر لوٹے، کام کر کے گھر لوٹے، دکان سے گھر لوٹے، آنے کے ساتھ فوراً ٹی وی آن کرتے ہیں یا موبائل پر جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں، ویب سیریز دیکھتے ہیں، اور نہ جانے دنیا بھر کی خبریں، کئی گھنٹے خبریں دیکھتے ہیں۔ مومن کو ایسا نہیں کرنا ہے، اپنے خالی وقت کو خوب استفادہ کیجیے۔ خالی وقت سے سب سے زیادہ کس چیز میں وقت لگانا چاہیے ناظرین اکرام؟ سب سے پہلی چیز ہے انسان قرآن مجید کے لیے وقت نکالے، چونکہ آفس میں وہ پڑھ نہیں سکتا ہے، موقع میسر نہیں ہے، حالات ویسے نہیں ہے، گھر آ گیا، اب آپ کو کون روکنے والا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں آفس میں منع ہے، فلان جگہ پر ہم نہیں کر سکتے، گیریج میں نہیں کر سکتے، اپنے دکان میں کرنا مشکل ہے، مصروف رہتے، گھر آ گئے، قرآن کی طرف توجہ کیجیے، قرآن کے لیے وقت نکالے، 10-15 منٹ ہی صحیح، لیکن گھر آنے کے بعد تھک ہار کر کے آرام تھوڑا سا کر لیں، پھر اس کے قرآن مجید ضرور پڑھیں۔ اپنے موبائل پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا مصحف کھول کر کے آپ پڑھیے، بہت اچھا ہے۔ قرآن مجید سے کبھی مومن کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی دن ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو بغیر کسی شک کے وہ افسوسناک دن ہے، ہماری زندگی کا افسوسناک دن ہے اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن سے بہت خیر و برکت ہے، ہماری زندگی میں ہمارے کاموں پر وہ برکت آپ کو نظر آئے گی۔ پہلی چیز، خالی وقت کو قرآن مجید کے لیے نکالیے۔ نمبر 2، شرعی علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں صحیح عقیدہ پتہ ہے، کتنے لوگ ہیں جنہیں رسول کی سیرت کا پتہ ہے، صحابہ کی سیرت کا پتہ ہے، خلفاء راشدین یا انبیاء ان کی زندگیوں کا پتہ ہے، نماز کا طریقہ معلوم ہے۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میسر کیا ہے، انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے، یا علماء کے دروس چلتے ہیں مساجد میں یا مختلف مقامات پر، آپ کے پاس وقت ہے، خالی وقت، اس میں شریک ہو کر کے استفادہ کیجیے۔ اور اس کا طریقہ بھی کیسے ہونا چاہیے ناظرین اکرام؟ سنجیدگی کے ساتھ۔ آپ کے پاس کوئی نوٹ بک ہو یا اپنے موبائل پر آپ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں انہیں محفوظ کیجیے، اسے لکھیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا آپ نے حاصل کیا اور کتنا اور باقی ہے حاصل کرنا، کیا چیزیں جو پتہ ہے، کیا چیزیں جو نہیں پتہ ہے۔ لہذا سنجیدگی کے ساتھ، کتنے ایسے لوگ ہیں بحمد اللہ تعالی خالی وقت میں آتے ہیں، باقاعدہ ایک ایک کر کے کتاب علماء آن لائن
یوٹیوب کے ذریعے سے جو حقیقی علماء ہیں جنہوں نے سلف کے طریقے پر علم حاصل کیا، ان کے دروس سے استفادہ وہ کر رہے ہیں، اپنے خالی وقت سے خوب استغلال کر رہے ہیں وہ، اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور اچھا خاصا علم کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ تو علم شرعی کے لیے وقت ہمارے پاس ہے۔ کوئی اچھا لیکچر سنیے، روزانہ عقیدے پر 1 گھنٹہ لیکچر سنیے، یا پھر احکام الصلاۃ، نماز کے احکام سے متعلق، یا رسول کی سیرت سے متعلق، یا خلفاء راشدین کی سیرت سے متعلق بہر صورت وقت نکال کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہم کر سکتے ہیں وہ عمل صالح ہے، نیک عمل کرنا، جس میں نماز ہے، آپ کے پاس خالی وقت ہے، نفلی نماز ہے، اور اسی طرح اللہ ذکر ہے، اسی طرح سے دعا ہے۔ اور چوتھی چیز نہ سے نہیں کرنا، وہ خاص چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، وہ تربیت کرنا۔ جن کے پاس اولاد ہے، جن کے ماتحت بچے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا بڑے ہیں، کوئی بھی، اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، قابلیت دی ہے، تربیت کرنا، نصیحت کرنا، سمجھانا، دین بتلانا، تو اپنا خالی وقت ہمیں اس میں لگانا ہے۔ نمبر 5، یا نہیں تو کم از کم انسان اپنی صحت کا خیال کر لیں۔ آج دیکھیں ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ ہمارے پاس سب چیز کے لیے وقت ہے، لیکن ہماری صحت اور جسم کے لیے وقت نہیں ہے۔ انسان کھا رہا ہے لیکن اس کا جسم اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ اگر ورزش ہو، تیراکی ہو، اسی طریقے سے دیگر وہ ایکٹیویٹیز ہو جس سے انسان کا جسم اور انسان کی عقل راحت محسوس کرے، تو اس میں ہمارا وقت لگنا چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں نہ سے نہیں کرنا جس میں ہمارا وقت لگنا چاہیے، جو خالی وقت ہے، اس سے پہلے کہ ہم مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد انسان چاہے گا کہ اتنے سال میرے پاس وقت تھا، اگر چاہتا تو میں یاد۔ اور سوچیے اگر روزانہ آدمی ایک آیت کریمہ یاد کر لے، سال میں 365 نہیں، 65 دن اگر چھٹی بھی کر لے، وہ اگر روزانہ ایک آیت جو یاد کر لے، تو پھر آپ سوچیے کہ 300 آیتیں اسے یاد ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، 300 آیتیں اسے یاد ہو جائیں گی۔ کتنی صورتیں اس میں آ جاتی ہیں ناظرین اکرام۔ تو وقت نکال کر اس سے استفادہ کرنا، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ وقت تو ہمارے پاس ہے، لیکن کون فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے؟ کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، خالی وقت ہے آپ کے پاس، سیکھ لیجئے۔ قرآن سیکھنے کا موقع بھی ہے، تجوید سیکھنے کا موقع بھی ہے، تفسیر سننے کا ہی موقع ہے۔ لہٰذا اپنے خالی وقت سے فائدہ اٹھا، اس سے پہلے کہ انسان مشغول ہو جائے، تو پھر انسان رزق کے تلاش میں چلا گیا، اب اس کے پاس کوئی وقت نہیں، اولاد اور پھر بھی شادی اور اس میں مصروف ہو گیا۔ اس سے پہلے غنیمت جان لے۔ اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، آپ نے کہا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ یعنی یہ 4 حالتیں ہیں جو بڑے اہم ہیں انسانی زندگی میں۔ انسان کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، مال ہے، خالی وقت ہے، یہ غنیمت اٹھانے کا موقع ہے، یہ استفادے کا موقع ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے آخر میں یہ بھی کہہ دیا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، بہر صورت انسان اگر زندہ بھی ہے نا، یہ زندگی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، موت آنے سے پہلے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ بیمار ہی صحیح، مصروف ہی صحیح، بڑھاپا ہی صحیح، کچھ بھی ہو، زندہ ہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے۔ جہاں ہیں آپ، جیسی حالت میں ہیں آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کر کے، خیر کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو ہمارے پاس دروازہ، سب سے بڑا دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے توبہ کر سکتا ہے، مر گیا پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر بند ہو جاتا۔ ناظرین اکرام، اسی لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو غنیمت جانیں، اس لیے کہ یہ زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم عطا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے بہر صورت وہ اس سے خوب استفادہ کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور کہو فیقول، تو وہ کہنے لگے، رب لولا اخرتنی الی اجر قریب، اے میرے رب تو نے مجھے کیوں تھوڑی اور مہلت نہیں دی، فاصدق، تاکہ میں صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نہیں، سورہ مؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب موت آتی ہے تو انسان کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قیامت تک انہیں برزخ میں رہنا ہے۔ تو یہ 5 وصیت ناظرین اکرام اگر ہم نے زندگی میں اسے نافذ کر لیا، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام دوسری عظیم حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی جامع وصیتیں کی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ناظرین اکرام سنن ترمذی حدیث نمبر 2305، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ
حدیث نمبر 930 میں ذکر کیا ہے. کیا حدیث ناظرین اکرام؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، آپ نے کہا کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لے، فیعمل بہن، اور اس پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا ان کو سکھا دے جو اس پر عمل کر لے. سبحان اللہ، یعنی وصیت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وصیتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کون ہے من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو رسول کے ان کلمات کو سیکھ لے، اس پر خود عمل کرے یا ان کو سکھائے جو اس پر عمل کر سکتے. ناظرین اکرام، ہر مومن کو یہ شوق رکھنا چاہیے کہ رسول کی وصیتوں کو وہ جان لے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے. ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ عنہ فقلت انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں ابو ہریرہ سے بڑھ کر حدیث کی خواہش رکھنے والا کون ہو سکتا ہے، جو بھوک کو پیاس کو برداشت کرتے ہوئے، فقر کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو لازم پکڑے ہوئے تھے تاکہ رسول کی حدیثیں چھوٹ نہ جائیں، رسول کی اس خدمت میں ہوتے، آپ کے ساتھ ہوتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حدیثوں سے محبت کرنے والا، رسول سے محبت کرنے والا ہمیں کہاں ملے گا. ناظرین اکرام، اللہ کے نبی نے جب کہا کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے اور ان پہ عمل کرے یا دوسروں کو سکھا دے جو عمل کرنے والے ہوں، ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں تیار ہوں اس کے لیے. فاخذ بیدی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول کو دیکھنا نصیب ہوا، رسول کی صحبت نصیب ہوئی، رسول سے علم حاصل کرنا نصیب ہوا. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم کو مل جائے، آپ کا ساتھ ہم کو ملے، آپ کو دیکھنے کا موقع ملے، آپ کو سے ملنے اور مصافحہ کرنے کا موقع ملے. آپ سوچیں ناظرین اکرام، جس رسول کو دیکھنے کی ہم تمنا کرتے ہیں، اس رسول نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ نے اپنا ہاتھ پکڑا. یہ اللہ کے نبی کی محبت تھی، تربیت کا انداز تھا، اسلوب تھا، تاکہ سامنے والا متوجہ ہو آپ کی طرف. آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. فعد خمسا، اور آپ نے 5 چیزیں گنائیں، یعنی 5 وصیتیں ہیں رسول کی. جو 5 وصیت اس سے پہلے سنی، یہ اس سے الگ وصیتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے کی. فعد خمسا، اور 5 چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ سے حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ناظرین اکرام، اللہ کے نبی کی اس وصیت پہ غور کیجئے کہ حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. رہی بات نیکی کی، تو آدمی کبھی کبھی جب خالی ہوتا ہے، کبھی دل میں خیال آ گیا نیکی کر لیتا ہے، مسجد میں آ گیا، دعا کر لیا، صدقہ کر لیا. بات یہ ہے کہ حرام چیزوں کو کون ہے جو چھوڑ رہا ہے. سب سے بڑا عبادت گزار اگر کسی کو بننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اس لیے کہ حرام کو نہ چھوڑ کر کے کیسے انسان اللہ کا تقرب پائے گا. اور سوچئے کوئی ایسا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن وہ چوری نہیں چھوڑ رہا ہے، زناکاری نہیں چھوڑ رہا ہے، قتل نہیں چھوڑ رہا ہے، الزام لگانا نہیں چھوڑ رہا ہے، مال ناحق طریقے سے کھانا نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ حقیقت میں عبادت گزار رہی. حقیقی عبادت گزار وہ ہے جو حرام چیزوں کو چھوڑنے والا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ وہ حقیقی مومن ہے جو حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہو. آج اس حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیں ناظرین اکرام کہ کون ہے ہم میں سے جو حرام کاموں سے بچا ہوا ہے، حرام کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا ہے. آج دھیرے 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 حرام کی ہیبت، حرام کی جو سنگینی ہے، جو اس کی سزا ہے، ہمارے دلوں سے چیز ختم ہونے لگی ہے. ناظرین اکرام، آج معاملہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، اسے کوئی شرم و حیا نہیں، چوری بھی کرتا ہے کوئی شرم و حیا نہیں، بدکاری بھی کرتا ہے اسے کوئی شرم و حیا نہیں. حقیقی مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 62 63 دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے جو بے شک اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، نہ وہ ڈرتے ہیں نہ غم ہوتا ہے۔ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے اولیاء ہیں۔ یہ پہلی وصیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اتق المحارم، حرام کاموں سے ہمیں بچ جانا ہے، تکن اعبد الناس، تو انسان سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یعنی حقیقت میں عبادت کا معیار یہ ہے کہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ حرام سے بچے، اس لیے کہ حرام کے کرنے کے سلسلے میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی، انسان کو یہ چھوٹ نہیں ہے کہ آپ چاہو تو کر لو چاہو تو چھوڑ دو، نہیں، البتہ نیکی کے کاموں میں استطاعت دیکھی گئی ہے، اگر طاقت ہے تو کرے، طاقت نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن حرام چیزوں سے بچنے کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچے۔ یہ پہلی وصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اور دوسری وصیت کے ناظرین کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے، جو روزی اللہ نے بانٹ دی ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، تکن اغنى الناس، تو تم سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے، سب سے بے نیاز بن جاؤ گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تعلیم دی ہے۔ قناعت کیا ناظرین اکرام؟ کہ مومن رزق حلال کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، حلال راستوں پر چلتا رہے، تگ و دو کرے، اللہ سے دعا کرے، توفیق مانگے، اس سب کچھ کے بعد جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اس پر راضی ہو، اس پر خوش ہو، اس پر گزارا کرنے والا ہو، لالچی نہ ہو، دنیا کا حریص نہ ہو، اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ اس لیے کہ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو آپ خوب محنت کریں تو خوب مال مل جائے گا، یا کبھی کم ملے گا، کبھی درمیانی ملے گا۔ تو انسان حلال طریقے سے جتنی کوشش کرتا ہے، کرنے کے بعد جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے، اس پر مومن کو چاہیے کہ وہ رضامندی کا اظہار کرے، اس لیے کہ سب سے بڑی بے نیازی وہ انسان کی دل کی بے نیازی ہے۔ انسان کا دل اگر پرسکون و مطمئن، الحمدللہ میری کمائی اتنی ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے انسان، اسی میں اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسی کے مطابق کپڑے لیتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑی لیتا ہے، گھر والوں کو کھلاتا پلاتا ہے، پہناتا ہے، الحمدللہ۔ اگر دنیا کے اندر کسی پرسکون شخص، سکون والے شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے جس کے پاس قناعت ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6446 اللہ کے نبی نے کہا لیس الغنی عن کثرت الارض، عرض آپ نے کہا زیادہ مال ہونا مالداری نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا حقیقی مالداری تو انسان کے دل کی مالداری ہے، انسان کے دل کا بے نیاز ہونا ہے، پرسکون ہو جانا ہے، مطمئن ہو جانا ہے۔ مال زیادہ ہے اور زیادہ کی خواہش ہے، بھاگ رہا ہے، تو ایسے ہی جیسے کوئی بھیک مانگنے والا ہے۔ اب بھیک مانگنے والا شخص وہ چاہتا ہے کہ اس کے کٹورے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو، اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی آدمی ہے جس کے پاس مال ہے اور مال چاہیے اور مال چاہیے، پورا وقت لگا دے رہا ہے، اس میں سب کچھ لگا دے رہا ہے، دین و ایمان کو داؤ پہ لگا دے رہا ہے، تو یہ بھی فقیری ہے حقیقت میں، کیونکہ دل میں اس کی قناعت نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کی مذمت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6436 اور صحیح مسلم 1048 اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام لو ان لابن آدم مثل واد مال لا حب ان له الیہ مثلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ابن آدم کے پاس اگر ایک وادی بھی مال ہو تو وہ مزید کی خواہش رکھے گا۔ آپ نے کہا انسان کی خواہشات کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اتنی خواہش ہوتی ہے قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، اللہ کے نبی نے وصیت کی ہم کو کہ جتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے نا، اس پہ انسان کو راضی ہونا چاہیے، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2963 اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، ورنہ قناعت نہیں آئے گی انسان کے پاس۔ الحمدللہ آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں، گھر میں دینی ماحول ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، الحمدللہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ اپنے سے اوپر اگر کوئی آدمی دیکھے گا
تو پھر انسان کے اندر قناعت نہیں ہوگی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ورد راضی ہو جاؤ. راضی نہیں ہوگا نا خواہ مخواہ کہ میں ان سے مقابلہ کروں گا، انہوں نے لیا ہے تو میں بھی لوں گا، انہوں نے کیا تو میں بھی کروں گا. دعوتوں میں مقابلہ، اور انسان لباس میں مقابلہ کرتا ہے، موبائل میں مقابلہ کرتا ہے، سواری میں مقابلہ کرتا ہے، گھر میں مقابلہ کرتا ہے، ہر چیز پر مقابلہ. تو ایسے انسان کی زندگی میں سکون نہیں. آپ سوچئے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ شہر میں سب سے اچھا گھر میرا ہو، میں نے پوری محنت کر کے سمجھ لیجیے، مان لیجیے بنا بھی لیا میں نے، اگر ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد کوئی اور آدمی آئے جو مجھ سے بہت زیادہ اچھا گھر بنا لیتا ہے، تو پھر میرا سکون کیا ہوگا؟ اب اس سے بہتر بنانے کے لیے خوب محنت کرنی پڑے گی. محنت کر کے بنا لیا، مثلا اس کو میں نے ہرا دیا، ہو سکتا ہے تیسرا آئے پھر آپ کو مقابلہ کرنا پڑے. تو انسان کی زندگی کی تماشا اور کھیل بن جائے گی. اللہ نے جو دیا ہے، جس خاندان میں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جس گھر میں بھی آپ کو پیدا کیا ہے. ہمارے ماں باپ ہو سکتا ہے ان کی حالت اتنی مضبوط نہ ہو مالی اعتبار سے، والد کا کوئی بہت بڑا کاروبار نہ ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت زیادہ مال نہ ہو، والدہ کے پاس بہت زیادہ قابلیت نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے جو بھی اللہ نے آپ کو دیا الحمدللہ. ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ ہی نہیں ہیں، جن کے نہ بیوی ہے، نہ جن کے پاس اولاد ہے، نہ جن کے پاس چھت ہے. وہ مزدور کی طرح محنت کرتے، ایک وقت کی روٹی مل جائے وہی ان کے لیے بہت کچھ ہے. اور وہ ہیں اگر کوئی آدمی، تو پھر اسے بھی افسوس نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو بستروں پہ انتظار کر رہے ہیں کب صحت مند ہو گئے تو ایک نوالا کھا سکیں، کب زمین پر چل سکیں، کب لوگوں سے بات کر سکیں، کب جسم میں حرکت پیدا ہو. وہ ان سے تو بہتر الحمدللہ. ہر آدمی اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے. کوئی آدمی بستر پر ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ سوچے کہ کم از کم اللہ تعالی نے زندہ رکھا ہے، آپ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. وہ لوگ تو مر چکے، ان سے تو بہتر ہے انسان. وہ جو مر چکے ان کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا. کتنے مالدار صحت مند دنیا کے امیر ترین لوگ مر گئے وہ، لیکن بیماری سے، لیکن زندہ تو ہے انسان. تو اس طرح ہر آدمی اپنے نیچے کو دیکھے گا تو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے نا، جو دیا ہے، اس پر رضامندی پیدا ہوگی. تو یہ دوسری وصیت نذیر اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اس کے بعد ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت کیا؟ آپ نے کہا احسن الی جارک تکن مؤمنا. آپ نے کہا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو مومن ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اور پڑوسی کا حسن سلوک ناظرین اکرام تین چیزوں سے ہوا کرتا ہے. حسن سلوک پڑوسی سے تین چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر ایک کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، یعنی اسے سلام کرنا، ہدیہ دینا، وقت پہ قرض دینا، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، ضرورت پڑ رہی تو اس کا ساتھ دینا، خوشی کا موقع ہے اس کی خوشی میں شریک ہونا، مبارکبادی دینا، غم کا موقع ہے تو اس کے غم میں شریک ہو کر اسے دلاسا دینا. تو یہ احسان ہے، اس کے حسن سلوک ہے نمبر ایک. نمبر دو کہ مومن اپنی جانب سے اسے کوئی تکلیف نہ دے، نہ زبان سے نہ حرکت سے کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اس کو تکلیف ہو، اس کے گھر والوں کو تکلیف ہو، اس کے بچوں کو تکلیف ہو. خواہ مخواہ انسان اذیت نہ دے. دیوار ہے، دیوار منع کر دے کہ آپ اس دیوار میں کچھ نہیں، ایک میخ بھی نہیں ڈال سکتے، جبکہ آپ کی دیوار کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو ضرورت ہے میخ لگانے کی. تو انسان اذیت نہ پہنچائے، اپنی زبان سے نہیں اور اب نہ ہی اپنے عمل سے. اور تیسری چیز ہے وہ یہ کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس پر صبر کرنا، اچھے ڈھنگ سے اسے قبول کر کے اسے سمجھانا، نصیحت کرنا، صحیح راستے کی طرف لانا. تو اس کی اذیت پر، اس کی تکلیف پر صبر کرنا، یہ تین چیزیں ناظرین کرام جس کے ذریعے سے انسان پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کیا کہا؟ پڑوسی کے حسن سلوک کرو تکن مؤمنا، تو تم مومن ہو، مومن ہو جاؤ گے. یعنی سبحان اللہ، یہ ایمان کی علامت ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ انسان کی ایمان کی نشانی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2625 میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قال یا ابا ذر، آپ نے کہا ابو ذر اذا طبقت مرقا، آپ نے کہا جب تم سالن بناؤ، فاکثر ماءها، تو پانی زیادہ ڈال دو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے احسان کا معاملہ کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں. آپ سالن بنا رہے ہیں الحمدللہ، اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دیجئے. آپ دیکھیے پانی ڈالتا ہے انسان جب اسے بھی ضرورت ہو، لوگ زیادہ آ گئے یا مال کی کوئی تنگی ہے تو پانی ڈال سکتا ہے، وہ ڈالتا بھی ہے. تو وہی پانی ڈالو، سالن زیادہ ہو جائے تو پھر اپنے پڑوسی کو دے دو. آج آپ دیکھیے ایسا ڈیجیٹل دور ہے کہ انسان آن لائن سب سے جڑا ہوا ہے، لیکن اب سے پڑوس کی خبر نہیں ہے، پڑوسی کا کوئی علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کھانے کے لیے کھانا نہ ہو سکتا ہے گھر میں اس کی کوئی نہ ہو، بھوکا ہو. کیا کوئی ایسا پڑوسی ہے جس نے اپنے
محتاج پریشان یا بھوکے پڑوسی کو کھلایا ہو، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن. اللہ کے نبی نے کہا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکن مؤمنہ، تو تم مومن ہو جاؤ گے. یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہتر معاملہ کرتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آدمی آیا اور آ کر کے کہا میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے، مجھ پر مجھے تنگ کرتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اذهب، جاؤ، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تمہارے سلسلے میں تو تم اس کے سلسلے میں اللہ کی اطاعت کرو. اللہ نے اسے بھی حکم دیا تھا کہ تم اس کے پڑوسی ہو کہ تم کے ساتھ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن وہ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تمہارے سلسلے میں، تو تم اس کے سلسلے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، لہٰذا جاؤ اور اس کے ساتھ پڑوسی کے حسن سلوک کرو. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی پڑوسی کو کوئی ایسی چیز بھی دیتا ہے جو بہت چھوٹی اور معمولی قسم کی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی حقیر جانے سے آپ نے منع کر دیا کہ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین اکرام، مومن کو چاہیے کہ وہ پڑوسی کے حسن سلوک کرے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا یہ ایمان کی نشانی ہے. اور چوتھی وصیت ناظرین اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کہا وجاور من جاورت بإحسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے چوتھی وصیت کرتے ہوئے کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تو تم مسلمان ہو. یہ اسلام ہے جو بتاتا ہے کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے خیر وہی دوسرے کے لیے پسند کیجیے. آپ دیکھیے ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ کوئی مجھے گالی دے، میری بھی غیبت کرے، الزام لگائے، مارے، نقصان کرے، پریشان کرے، مذاق اڑائے؟ میں نہیں چاہتا. تو اللہ کے نبی نے کہا سیدھی بات ہے، تم یہی چیز دوسرے کے لیے بھی چاہو، تم ایسا اس کے ساتھ نہ کرو تو تم مسلمان ہو. تو شریعت نے آسان کر دیا. ناظرین اکرام، ہم سوچتے ہیں نا کہ دوسرے کے ساتھ اخلاق کیسے پیش آئیں، اخلاق کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. اخلاق کا بڑا عظیم ضابطہ یہ حدیث خود ہے. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، احترام کریں، سلام کریں، مصیبت میں ساتھ دیں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، جب بھی ہم مہمان بنے تو ہماری عزت کریں، قدر کریں، جب تعاون کی ضرورت ہو تعاون کریں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ مصیبت میں شریک ہوں، غم میں ہمیں دلاسا دیں. تو یہی چیز آپ کو دوسرے کے لیے بھی سوچنی ہے. اپنے لیے جو سوچتے ہو، پسند کرتے ہو، وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. آپ ہر بھلائی اپنے لیے سوچتے ہیں، ہر برائی سے بچنا آپ اپنے لیے سوچتے ہیں، تو یہی ایک مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تکن مسلمہ، کہ انسان آپ جتنا ہو سکتا ہے، یعنی اس طرح سے کہ آپ لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنے کام سے، اپنے مال سے، اپنے مقام سے جس طرح ہو سکتا ہے آپ انہیں نفع پہنچائیں، ان کے گھر میں ہو یا کام میں ہو یا سفر میں ہو. یہ انسان کے اسلام کی علامتیں ہیں، یہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے. اور آخر میں ناظرین اکرام پانچویں وصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ فَسَادُ الْقَلْبِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا انسان کے دل کی موت ہے، انسان کے دل کو مار دیتا ہے، ایسے شخص کا دل مر جاتا ہے. تو انسان کے دل کی موت کیا ہوتی ہے؟ کثرت سے زیادہ انسان کا ہنسنا، ہنستے ہنستے انسان کا دل سخت ہو جاتا. آپ نے کہا کثرت سے ہنسنا تمیت القلب، دل کو مار دیتا ہے، یعنی دل انسان کا اس سے مر جاتا ہے. تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ کوئی آدمی ہنسنا جائز ہے اسلام میں، لیکن بہت زیادہ ہنسنا یہ شریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسان کا دل مر جاتا ہے اور انسان کے دل کے اندر جو نرمی، جو خیر، جو بھلائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ ہنسنے سے منع کیا. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، آپ نے کہا کہ تم ہنسو گے کم، زیادہ رو گے. آنے والے مراحل انسان کے پاس بہت سخت ہیں، سنگین ہیں.
آخرت آنے والی ہے، دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اور کثرت سے ہنس رہے ہیں، کثرت سے ہنس رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے افمن هذا الحدیث تعجبون، سورہ نجم آیت 59 اور 60 میں کہا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ توبہ آیت 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسیں زیادہ روئیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان کی کمائی کا بدلہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الدنیا قلیل، دنیا تھوڑی ہے، فَلْيَضْحَكُوا فِيهَا مَا شَاءُوا، جتنا چاہے وہ ہنس لیں، جب دنیا ختم ہوگی اللہ کے پاس جائیں گے استأنف بکان، ایسا رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، نسأل اللہ سلامت والعافیہ۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے بچے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اس سے انسان کا دل مر جاتا ہے۔ اہل ایمان سورہ مطففین میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، سورہ مطففین آیت نمبر 29 سے آپ دیکھیں ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، جو مجرم تھے کفار اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، وہاں سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھ مارتے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کے لیے، انسان کے ایمان کے لیے مناسب نہیں، ناظرین اکرام۔ اور یہ حدیث جیسے آپ نے سنی جس سے انسان کا دل مر جاتا ہے، اور دل کے مر جانے سے کیا ہوتا ناظرین اکرام، اس کے اندر خشوع نہیں ہوتا، خضوع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیکھنے اور سننے کا احساس دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ناظرین اکرام کہ ایسی موبائل کے ذریعے سے لوگ دیکھ دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، کثرت سے ریلز دیکھنا، ایسی چیزیں جس میں ہنستا ہے انسان، ہنسی آتی ہے اس کو، کثرت سے دیکھتے رہنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ موبائل کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے کثرت سے ہنسنے سے منع کیا تھا، اور موبائل فون کے آ جانے کے بعد لوگ بہت زیادہ ہنس رہے ہیں، جتنا ہنسنا چاہیے اس سے بہت زیادہ وہ ہنس رہے ہیں، اور آنکھوں کا پانی ان کا سوکھ گیا ہے۔ آج میتوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، کسی کا انتقال بھی ہو گیا، ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں، کیونکہ دل مر چکا ہے، دل کے اندر درد نہیں ہے، دل کے اندر نرمی نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے ان کے، کیونکہ دل مر چکے ہیں۔ لہٰذا انٹرنیٹ کے اس فتنے سے بھی آگاہ رہیے، کثرت سے ہنسنا، ایسے ویڈیوز، ایسے ریلز اور کامیڈی ویڈیوز اور نہ جانے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہنسنے کے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں، شوز ہیں یا اسی طریقے سے دیگر امور ہیں، مومن کو چاہیے کہ کثرت سے ہنسنے سے بچے۔ شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے اس کو، بلکہ آپ جانتے ہیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4990 میں ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کے لیے جہنم کی وادی ہے، تباہی ہے اس کے لیے، ویل للذی، ویل ہے یعنی جہنم کی وادی، جیسے اہل علم نے کہا کس کے لیے؟ جو لوگوں کو بیان کرتا ہے، فیکذب، جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنس سکیں، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، 3 مرتبہ آپ نے کہا اس کے لیے تباہی ہے، جو جھوٹ بول کر کے ہنستا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے مذاق سے، جو مذاق اس شکل کا ہو، اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5004، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے، تو ایک آدمی آنکھ لگ گئی ان کی، اپنی سواری پر وہ تھے، تو ایک آدمی نے ان کے سامان میں سے کوئی چیز اٹھا لی، تو وہ نیند سے اچانک جاگے تو گھبرا گئے، اس لیے کہ آنکھ لگ گئی تھی، اب جاگے تو ان کے سامان میں سے کوئی چیز غائب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند کیا، آپ نے کہا لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، زبان سے مذاق کر رہے ہیں آپ، وہ بھی ہنس رہا ہے، آپ بھی ہنس رہے ہیں۔ آپ نے کہا سامان اٹھا کر کے اس طرح سامنے والے کو گھبراہٹ میں ڈال دینا، آپ نے کہا یہ حلال نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ کسی مسلمان کو گھبراہٹ میں یا پریشانی میں مبتلا کرے۔ تو ناظرین اکرام، کثرت سے ہنسنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ کثرت سے ہنسنے سے انسان کا دل مر جاتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کی غفلت انسان کو بہت سارے خیر سے محروم کر دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، تیسری حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظیم وصیت کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 6116، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ صاف لفظوں میں انہوں نے رسول سے پوچھا کہ آپ مجھے وصیت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے کیا وصیت کی ان کو؟ سبحان اللہ، آپ نے کہا لا تغضب، آپ نے کہا غصہ مت کرو، غصہ نہیں کرنا۔ فردد مرارا، تو بار بار انہوں نے کہا وصیت کیجیے، وصیت کیجیے۔ اللہ کے نبی بار بار یہی دہراتے رہے لا تغضب، غصہ مت کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، بڑی عظیم وصیت ہے. آپ نے کہا غصہ کرنے سے بچو، لا تغضب، غصہ نہ کرو. کیوں ناظرین کرام؟ کیونکہ غصہ انسان کو بہت طریقے سے نقصان کرتا ہے. اس حدیث کو اہل علم نے کہا یہ جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم میں سے یعنی جس کے لفظ مختصر ہے لیکن اس کا معنی بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ جب انہوں نے اس حدیث پر غور کیا، غصہ نہ کرو یہ اللہ کے نبی کی وصیت پر غور کیا، تو انہیں پتہ چلا فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کہ غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر کے رکھتا ہے. ہر طرح کی برائی غصے کے اندر موجود ہوتی ہے. انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ غصے سے وہ کیا کیا کر دے گا. سبحان اللہ. آپ جانتے ناظرین کرام قتل کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی آدمی خوشی سے قتل کرتا ہے کسی کا؟ غصہ اسے قتل تک لے جاتا ہے. غصہ طلاق تک لے جاتا ہے. غصہ مار پیٹ تک لے جاتا ہے. غصہ بڑوں کی توہین تک لے جاتا ہے. غصہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے تک لے جاتا ہے. غصہ سامان کو نقصان کرنے تک لے جاتا ہے. غصہ بچوں پر ظلم کرنے تک لے جاتا ہے. غصہ انسان اپنے آپ کو نقصان کرنے تک لے جاتا ہے. اپنے آپ کو ایک آدمی قتل کر دیتا ہے، چھلانگ لگا دیتا ہے، پھانسی لگا لیتا ہے غصے میں آ کر کے. تکلیف اسے ہو رہی ہے اور غضبناک ہو گیا، اپنی جان لے لیتا ہے. غصہ انسان سے کیا کیا کرواتا ہے. بسا ہوگا انسان کفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر یہ دین میں ہے تو میں دین کو چھوڑ دوں گا، نعوذ باللہ. غصہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا لا تغضب، غصہ مت کرو، اہل علم کہتے ہیں غور کرے تو پتہ چلتا ہے ہر طرح کی برائی غصے میں ہے. اسی لیے غصے کو کہا جاتا تھا الندامات. سب سے زیادہ انسان کو شرمندگی کا جو سبب بنتی ہے زندگی میں، وہ زندگی میں جو انسان کے شرمندگی کا سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی غصہ ہے. آپ سوچئے رشتہ داریاں کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ کیوں رشتے ختم ہو جاتے ہیں؟ دوستی کیوں ختم ہوتی ہے؟ تعلقات کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ انسان نوکری کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ ہر چیز پہ آپ غور کیجئے ناظرین کرام، آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کا جو غصہ ہے دین اور دنیا دونوں کا نقصان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بار بار وصیت کی، اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی شاید اہل علم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو سائل و سوال کرنے والا وہ غصے والا ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار یہی ان کو وصیت کر رہے تھے. غصہ نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ وہ راستہ، وہ اسباب جو انسان کو غصے تک لے جاتا ہے وہاں تک نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پر آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان سے بات کرتے کرتے آگے بات جائے گی تو غصہ آ جائے گا، تو بات روک دیجئے، وہیں پر رک جائے گی. مجلس میں ہیں آپ اور آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی گفتگو ہو رہی جو آپ کے غصے کا سبب ہو سکتی تو اٹھ کر کے چلے جائیے. غصے کے اسباب سے بچنا چاہیے مومن کو کہ ہاں اگر میں اس وقت گفتگو کرنے لگوں تو یہ گفتگو مجھے ہو سکتا ہے غصے کی طرف لے جائے، تو انسان کو راستہ چھوڑ دینا چاہیے. اور دوسرا، غصہ آ گیا اسے تو اسے چاہیے کہ اپنے غصے کو نافذ نہ کرے، یعنی کوئی ریاکشن نہ دے، زبان سے نہ جسم سے. چہرہ انسان اس کا لال ہو جاتا ہے، یہی کافی ہے کہ وہ ناراض ہے، وہاں سے وہ چلا گیا ناراض ہے. غصے کو ظاہر کرنے کی جب بات آتی ہے ناظرین کرام، بات بہت بگڑ سکتی ہے، بہت بگڑ سکتی ہے. سامنے والا بھی اگر غصے والا نکل جائے، نہ جانے کیا کیا مسائل ہوں گے، کتنے مسائل ہوں گے. بیوی شوہر کے درمیان آپ دیکھیے کتنے لوگ آج جیل میں ہیں، قید خانوں میں ہیں، عمر قید کی سزا ہوئی ہے، پھانسی کی سزا ہوئی ہے. غصے کی حالت میں انہوں نے غلط کام کر دیا، بدکاری کر دی، زبردستی گناہ کیا انہوں نے، کیونکہ غصہ اتنا زیادہ ان کو آ گیا. لہٰذا غصے کے اسباب سے اور ہر وہ چیز جو غصے تک لے جاتی اس سے بچنا چاہیے. اور غصہ اگر کسی کو آ گیا تو اسے چاہیے کہ غصے کو نافذ نہ کرے، اور اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی بے حرمتی دیکھ کر کے انسان کو غصہ آتا ہے، گناہ دیکھ کر کے غصہ آتا ہے، تو یہ اچھا ہے اس کے لیے. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کو گناہ دیکھ کر کے ناراضگی کا اظہار وہ کر رہا ہے، ناراضگی اسے ہو رہی ہے. لیکن بغیر حق غصہ کرنے سے مومن کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ غصہ اس کے دین اور دنیا دونوں کو نقصان کر سکتا ہے. اور غصے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، جس حالت میں اس حالت کو بدل دے. کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. اور تیسرا، اپنی زبان کو بند کر لے، خاموش ہو جائے. چوتھا، وضو کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے. تو غصے کی حالت میں ناظرین کرام مومن کو کوئی بھی فیصلہ لینے سے بچنا چاہیے، غصے کی حالت میں کوئی بھی اقدام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ غصہ بہت نقصانات کو لاتا ہے، دین اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے. حدیثوں
کی بے حرمتی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، دیگر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی کی بڑی عظیم وصیت ہے، بڑی شاندار وصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ لہٰذا ناظرین اکرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں میں نے رکھی ہیں، اور 3 حدیثوں میں پہلی حدیث میں 5 وصیتیں، دوسری حدیث میں 5 وصیتیں، اور آخری حدیث میں ایک وصیت جو اللہ کے نبی نے کی، بڑی جامع وصیت ہے کہ غصے سے مومن کو بچنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں ساری وصیتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آنے والے ایپیسوڈ باذن اللہ تعالی اور آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، ہمارے منہج سے، اختلافات سے، اس سے متعلق وصیتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے والے کو، ہم سب کو علم نافع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل صالح کو قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔